زندگی میں کامیابی کسی اتفاق یا قسمت کا کھیل نہیں، یہ محنت اور لگن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کامیابی ان لوگوں کے قدم چومتی ہے جو مسلسل کوشش کرتے ہیں۔ محنت وہ کنجی ہے جو بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ اگر آپ کسی مقصد کے لیے مخلص نیت، سچا جذبہ اور مستقل محنت کریں تو کامیابی ضروری اور یقینی ہے۔ دنیا کے ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جس میں قربانی، صبر، محنت اور جد و جہد شامل ہوتی ہے، لیکن محنت کے ساتھ لگن بھی ضروری ہے۔ لگن وہ جذبہ ہے جو انسان کو ہار ماننے نہیں دیتا۔ جو شخص دل سے کام کرتا ہے وہ تھکن کے باوجود رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص سے محبت فرماتے ہیں جو جب کوئی کام کرے تو اسے احسن اور اچھے طریقے سے کرے، یعنی کام کو پوری توجہ کے ساتھ اور بہترین انداز میں انجام دینا، دل سے کرنا، محنت سے کرنا ایماندار آدمی کی پہچان ہے۔ یاد رکھیے، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جو شخص محنت سے بھاگتا ہے وہ ہمیشہ پچھتاتا ہے، اور جو شخص محنت، صبر اور دعا کے ساتھ آگے بڑھتا ہے وہ منزل پا لیتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں محنت کو عادت بنا لو، اپنے کام سے محبت کرو۔ جب تمہارے عمل میں اخلاص اور کوشش میں محنت ہوگی، اللہ ضرور تمہیں کامیابیاں عطا کرے گا۔ محترم دوستو، زندگی کا معیار آپ کے خیالات سے بنتا ہے۔ اگر آپ کے خیالات مثبت ہوں گے تو زندگی خود بخود بہتر ہونے لگے گی۔ انسان کا ذہن بھی ایک باغ کی طرح ہے۔ اگر اس میں امید، شکر، اعتماد اور بھروسے کے بیج بوئے جائیں تو خوشی اور سکون کے پھول کھلتے ہیں، لیکن اگر اس میں مایوسی، شکایت اور خوف کے بیج ڈالے جائیں تو غم اور بے چینی اگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اگر بندہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے اچھا ہی کرتے ہیں۔ مثبت سوچ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مشکلات نہیں آئیں گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات تو آئیں گی، لیکن آپ ہر مشکل میں خیر کا پہلو تلاش کر لیں گے۔ آپ ہر پریشانی کو ایک سبق سمجھیں گے۔ جو انسان مثبت ہو جاتا ہے وہ لوگوں سے بہتر برتاؤ کرتا ہے، شکر گزار بنتا ہے، وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ ہر حال میں بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے۔ منفی سوچ رکھنے والا شخص ہمیشہ غمگین رہتا ہے، جبکہ مثبت سوچ رکھنے والا ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔ یہی فرق ہے کامیاب اور ناکام انسان کے درمیان۔ اس لیے اپنے خیالات کو سنوارو، اپنی باتوں میں امیدیں پیدا کرو، اپنے دل میں شکر پیدا کرو۔ جب تمہارے خیالات مثبت ہو جائیں گے، تمہاری زندگی خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ زندگی کی اصل خوبصورتی دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ محبت اور احترام میں ہے۔ جب آپ دوسروں سے خلوص دل سے پیش آئیں، ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی اور اخلاق سے بات کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ سکون کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ محبت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے۔ احترام انسان کے کردار کو بلند کرتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی عزت کرتا ہے وہ خود عزت پاتا ہے۔ جو دوسروں سے محبت کرتا ہے وہ خود لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے
کہ زندگی تب خوبصورت بنتی ہے جب ہم خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ سے محبت کرے، لوگ آپ کا احترام کریں، تو پہلے آپ دوسروں کا احترام کریں۔ محبت اور احترام دلوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں، معاشرے میں امن پیدا کرتے ہیں۔ جہاں محبت اور احترام ختم ہو جائے وہاں خود غرضی، نفرت اور ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو دوسروں کے ساتھ محبت کرو، ان کا احترام کرو۔ یہی حقیقی خوشی اور اصل کامیابی کا راز ہے۔ دولت تو سب کے پاس ہوتی ہے، مگر خوشی صرف اسی کے پاس ہوتی ہے جو اندر سے مطمئن ہو۔ زندگی میں اصل کامیابی یہ نہیں کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے، دولت کتنی ہے، عہدہ کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں خوش کتنا ہو۔ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سکون کو، خوشی اور اطمینان کو دولت میں، چیزوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ خوشی دولت، عہدے یا شہرت میں نہیں بلکہ اللہ کے قرب میں ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتا ہے وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔ اگر تم ساری دنیا کی دولت حاصل کر لو، اگر دل بے سکون ہے تو تم غریب ہو، اور اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو مگر دل مطمئن ہو تو تم امیر ہو۔ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں، سوچ سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کم چیزوں میں بھی شکر کرتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں۔ کچھ لوگ دولت کے ڈھیر پا کر بھی ناشکرے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ جب تم اپنی زندگی میں مثبت سوچ رکھتے ہو، دوسروں کی خیر چاہتے ہو اور اللہ پر راضی رہتے ہو تو تمہارا دل پرسکون رہتا ہے۔ یہی حقیقی خوشی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے زندگی میں سکون، برکت اور اطمینان آئے تو خوش رہنا سیکھو۔ اپنی خوشی کو حالات پر نہیں بلکہ اپنے دل پر منحصر کرو۔ اپنی خوشی کو دولت کے ساتھ نہیں، اپنے دل کے ساتھ جوڑو۔ خوشی ہی وہ دولت ہے جو دلوں کو امیر بناتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دل سے اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اور اسے وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اور جو شخص دل سے دنیا کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے دنیا ہی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ محترم دوستو، جو انسان سچا مومن بن کر دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ کبھی توقع بھی نہیں کرتا۔ لیکن جو شخص دنیا کی فکر میں لگ جائے، ہر وقت دنیا ہی سر پر سوار ہو، ہر وقت دنیاوی فائدہ، شہرت اور مال و دولت کی دوڑ میں رہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے انہی چیزوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر وہ تھک جاتا ہے لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہ کرے، اور جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی کرنا یہ ہے کہ آدمی یوں کہنے لگے، میں نے بہت دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی، اور پھر دعا کرنا چھوڑ دے۔ محترم دوستو، یہ حدیث ہمیں دعا کے آداب سکھاتی ہے۔ اللہ تعالی ہر دعا سنتے ہیں، لیکن دعا کے قبول ہونے کا وقت اور انداز وہ خود طے کرتے ہیں۔ کبھی فوراً قبول کر لیتے ہیں
کبھی دیر سے اور کبھی اس دعا کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا تب تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک بندہ گناہ یا ظلم کی دعا نہ کرے اور مایوس ہو کر دعا مانگنا نہ چھوڑ دے۔ جو شخص جلدی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دعا کی مگر کچھ نہیں ہوا، وہ بندہ اپنی دعا کی قبولیت کا دروازہ خود بند کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز قابل قدر نہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند محبوب وہ بندہ ہے جو اس سے مانگتا رہے۔ دعا اللہ سے تعلق کا اظہار ہے۔ جو بندہ دعا مانگتا ہے دراصل وہ اپنے رب کی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے۔ دعا تو عبادت کا مغز ہے، اسی لیے اللہ کے نزدیک دعا کرنے والا سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، دعا ہر چیز پر اثر رکھتی ہے، ایسی مصیبت پر بھی جو نازل ہو چکی ہے اور اس پر بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو، دعا کو اپنا لازمی عمل بنا لو۔ دوستو، دعا ایسی طاقت ہے جو آنے والی مصیبت کو جو ابھی آئی نہیں اس کو بھی روک سکتی ہے، اور وہ مصیبت جو آ چکی اس کو بھی دور کر سکتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے حق میں بہترین فیصلہ فرماتے ہیں، چاہے وہ بلا کو ٹال دیں یا چاہے اس کو آسان کر دیں، اور بندے کے دل کو اسی آزمائش اور تکلیف میں چین اور قرار نصیب فرما دیں۔ دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔